یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ہردوئی کے شاہ آباد میں 541 کروڑ کے 217 ترقیاتی پروجیکٹوں کا معاون کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے طالبات کو ٹیبلٹ اور 5,000 روپے کے چیک بھی تقسیم کیے۔ انہوں نے اجولا اسکیم کے مستفیدین کو سلنڈر اور دیگر اسکیموں کے مستفیدین کو چیک دیے۔ وزیر اعلیٰ نے ناری شکتی وندن پروگرام کو بھی خطاب کیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج وارانسی کے سیر روزہ دورے پر ہیں۔ جناب دھنکڑ شہر کے دین دیال ہست کلا سنکل میں منعقدہ کمپنی سیکرٹریوں کے 91ویں قومی کانفرنس سے بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل بھی شامل ہوں گی۔ پروگرام کے بعد نائب صدر بابا وشنو ناتھ کے درشن کے لیے مندر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ترقی پر مبنی پالیسیوں اور اسکیموں کو بہتر طریقے سے نافذ کر کے نئے اتر پردیش کا ایک نیا باب لکھ رہی ہے۔ گزشتہ 6 برسوں کے دوران ریاست میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر خصوصی زور دیا گیا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ جناب یوگی کل غازی آباد میں کائٹ گروپ آف ایجوکیشن کے سلور جوبلی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر کے بعد ہم نے ریاست میں ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اور پی ایم ڈیجیٹل مہم سے ترغیب لے کر جو پروگرام آگے بڑھائے اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب ترقی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوتی تو کنبہ پروری اور ذات پر مبنی سیاست حاوی ہو جاتی ہے، جس کے خراب اثرات پورے نظام پر پڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے نوجوانوں کو ایسا ماحول نہیں دیا جس سے وہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھ سکے، لیکن موجودہ حکومت کی کوششوں سے نوجوان طبقہ تعلیم کے شعبے میں بہت آگے بڑھا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ریاست کی طاقت بنا ہے۔ ریاست کا ماحول بدل رہا ہے، ہر طبقے کو ضروری سہولیات اور اسکیموں کا فائدہ دیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے جیل اور ہوم گارڈ دھرم ویر پرجاپتی کی ہدایت کے بعد جیلوں میں بند قید خواتین قیدیوں کو کروا چوتھ کا ورت رکھنے اور پوجا کرنے کا انتظام کیا گیا۔ کل پوری ریاست میں کروا چوتھ کا تہوار دھوم دھام سے منایا گیا۔ خواتین نے اپنے اپنے شوہروں کی طول عمر کے لیے ورت رکھا اور چاند دیکھنے کے بعد ورت کو توڑا۔ ایودھیا میں دیپ اتسو کے 7ویں سال کو بے مثال بنانے کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ اس مرتبہ 24 لاکھ چراغ روشن کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ سیاحت رام چرت مانس پر مبنی 8 جھانکیاں نکالے گا۔ علاقائی محکمہ سیاحت کے افسر نے بتایا کہ رام رتھ کی بھی جھانکی نکالی جائے گی۔ یہ جھانکیاں ساکیت کالج سے شروع ہو کر نیا گھاٹ تک جائے گی۔ جھانکیوں کو سجانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ روشنی کا تہوار دیوالی نزدیک ہے، ایسے میں ہر گھر میں مٹی کے چراغ بنانے کے لیے کمہاروں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ جگہ جگہ دکانیں سج گئی ہیں۔ کمہاروں نے بتایا کہ بازاروں میں بھلے ہی چائنیز دیوں کا مطالبہ ہو، لیکن مٹی کے چراغوں کی اپنی خاص پہچان ہے۔ مٹی کے چراغوں کے مطالبے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آئندہ 12-13 نومبر کو دیوالی منائی جائے گی، جس کے لیے کمہار تیزی سے دیے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتر پردیش ماٹی آرٹ بورڈ کے ذریعے منعقدہ ماٹی آرٹ میلے کا افتتاح آج چھوٹی، بہت چھوٹی اور درمیانی صنعت، کھادی اور دیہی صنعت کے وزیر جناب راکیش سچان کریں گے۔ میلے میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے بہترین کاریگروں کے تیار کردہ مٹی آرٹ کی مصنوعات کی نمائش لگائی جائے گی۔ یہ میلہ اتر پردیش کھادی گرام ادیوگ احاطے میں لگا ہے۔ پروگرام میں ماٹی آرٹ بورڈ کے چیئرمین اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری امت موہن پرساد موجود رہیں گے۔ مرکزی مواصلات بیورو علاقائی دفتر اعظم گڑھ کے ذریعے سہدہ میں 2 روزہ آرٹ نمائش کل اختتام پذیر ہو گئی۔ پروگرام میں سی ایم او ڈاکٹر IN تیواری نے کہا کہ ہر ہندوستانی کو مستحکم بنانے کے لیے حکومت گزشتہ 9 برسوں سے بہبودی اسکیمیں چلا رہی ہے۔ گنگا مہا سبھا کی جانب سے وارانسی میں 4 روزہ سنسکرتی سنسد کا انعقاد آج سے ہوگا۔ اس میں ملک کے مختلف اضلاع کی ثقافت کی جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ یہ معلومات اکھل بھارتیہ سنت کمیٹی کے قومی جنرل سیکرٹری سوامی جتیندرانند سرسوتی نے دی۔ شاہجہاں پور میں ہوئی تائیکوانڈو مقابلے میں APS انٹر کالج کی طالبہ آرادھیا یادو نے 26 کلو وزن کے زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ضلع میں تائیکوانڈو مقابلے کا انعقاد جنتا انٹر کالج شاہجہاں پور میں اختتام پذیر ہو گیا۔ مقابلے میں بدایوں ضلع کی 9 طالبات نے حصہ لیا۔ کانپور شہر پہنچے اتر پردیش اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا نے کل ہری جھنڈی دکھا کر ٹریفک پولیس لائن میں
ٹریفک ماہ کی شروعات کی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم قانون بنا سکتے ہیں لیکن عمل عوام کو خود کرنا ہوگا۔ ٹریفک نظام کو بہتر بنانے اور منظم بنانے کی ضرورت ہے۔ نومبر مہینے میں ٹریفک ماہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں اب ختم ہوئیں۔